نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا حلقہ ہمیں ایک شرعی مسئلے کا حل بتانے کے ساتھ ساتھ کئی بہترین معلومات مہیا کرے گا اور ایک ایسے صحابی کا پتہ بتائے گا جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے ایسی خصوصیت دی گئی جو پوری امت میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہ مل سکی. مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. سامعین، اس حلقہ میں ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ لے کر بیٹھے ہیں ان کا نام نامی ہانی رضی اللہ عنہ ہے اور کنیت ابو بردہ ہے، جس سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مشہور ہیں اور جانے پہچانے جاتے ہیں. والد کا نام نیار بن عمر ہے. انصار کے مشہور قبیلہ اوس کی شاخ بنو حارثہ سے تعلق رکھتے ہیں. رشتے میں مشہور صحابی برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے ماموں شمار ہوتے ہیں اور ابو بردہ بن نیار قبیلہ اوس کے ان 11 افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے مکہ کے 13ویں سال بیعت عقبہ میں انصار کے 70 افراد کے ساتھ شرکت کی اور ہجرت سے قبل مکہ ہی میں حج کے موقع پر مسلمان ہو گئے. بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی ہے. فتح مکہ کے دن بنو حارثہ کا جھنڈا انہی ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. احد میں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کے اپنے 300 افراد کو لے کر الگ ہو جانے کے بعد مسلمانوں کی کل تعداد 700 رہ گئی تھی، جبکہ مشرکین 3000 کے لشکر میں تھے. 200 گھوڑے، 700 زرہ پوش تھے، جبکہ مسلمان لشکر میں کل 100 زرہ پوش تھے اور لشکر میں کل 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک گھوڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور دوسرا گھوڑا آج کے اس حلقہ میں مذکور صحابی ابو بردہ ہانی بن نیار رضی اللہ عنہ کا تھا. بخاری مسلم میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں قربانی کے متعلقہ جملہ مسائل بتائے اور رہنمائی فرمائی. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قربانی کی تو اس کی قربانی قبول ہے، اور جس شخص نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی شمار نہ ہوگی. سامعین، یہ ملحوظ خاطر رہے کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے. جو آپ علیہ السلام نے عید الاضحیٰ کے موقع پہ نماز پڑھا دینے کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، یہ اس کی روداد برا بن عازب رضی اللہ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور آپ نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ قربانی کی تو اس کی قربانی تو قبول ہے، اور جس شخص نے نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کی تو اس کی قربانی شمار نہ ہوگی اور قبول نہیں کی جائے گی. مطلب تھا کہ جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی جائز نہ ہوگی، بلکہ واجب یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھے پھر جانور ذبح کرے. چنانچہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ ہانی بن نیار رضی اللہ عنہ، جن کا تذکرہ ہم آج کے اس حلقہ میں کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ انہوں نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا ہے، اور بتایا کہ میں نے اس لیے جلدی ذبح کیا کہ آج کا دن کھانے پینے کا دن ہے، تو میں نے چاہا کہ پہلا کھانا میرے ذبح کیے ہوئے جانور کے گوشت کا ہونا چاہیے. چنانچہ میں نے ذبح کر کے کھانا بنوا کے کھایا ہے اور میں پھر مسجد آیا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بکری گوشت والی بکری ہے، قربانی والی نہیں ہے. مطلب
تمہارا جانور ذبح ہونے کے بعد گوشت تو استعمال میں آئے گا، اس کا فائدہ تو تمہیں ملے گا، لیکن جو قربانی کا اجر ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ تو ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کے علاوہ میرے پاس ایک اونٹنی کا بچہ ہے، اور اونٹنی کا بچہ تو قربانی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ عمر میں قربانی کی حد کو وہ پہنچا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہی قربان کر لو، وہ تمہاری طرف سے کافی ہو جائے گا۔ وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، اور تمہارے علاوہ اگر کسی نے یوں کیا تو پھر اسے وہ کافی نہ ہوگا، نہ ہی اس کے لیے جائز ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، لَيْسَتْ فِيهَا رُخْصَةٌ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ، یعنی یہ رخصت صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ رخصت نہیں ہے۔ اختلافات کے دور میں ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا اور ان کے ساتھ تمام جنگوں میں شرکت کی، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 41، 42 یا 45 ہجری میں اختلاف اقوال کے مطابق انتقال فرمایا۔ سامعین، یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو بردہ ہانی بن نیار رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرے زندہ کرنے کے طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے، اور بلا استحقاق ان حضرات کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك وهم منارات